سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاؤں سے لکھا ہو۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا صلہ ہو، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو، تو پھر تم امید مت ہارنا، حوصلہ نہ ٹوٹنے دینا۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا اللہ پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاعت تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ اللہ ناممکن حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی دعاؤں سے انہیں ممکن بنا سکو۔ وہ تمہیں اڑان سے پہلے اس لیے گراتا ہے تاکہ تم اڑنا سیکھ سکو۔ اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی کو تلاش کر سکو۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے؟ بس پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کرو۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پہ شکوہ نہیں کرتے، اور جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی مصلحتوں سے انکار نہیں کرتے۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا؟ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، تیرا میرا سب کا مالک، کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کبھی زندگی میں
اگر کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو سب اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو، تمہارا انعام ہو، تمہارے صبر کا تحفہ ہو۔ منا لو اس کو، وہ تو تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ روتے کیوں ہو لوگوں کے سامنے جب تمہیں اور سب کو دینے والا تمہارے ساتھ ہے؟ تو پھر لوگوں کے آگے جھولی کیوں پھیلاتے ہو؟ مانگو اس سے، وہ دے گا، یہی اس کا کام ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، دینا اس کا کام ہے، کیونکہ اس کا کام عطا کرنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو، اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری پکار کو سننا چاہ رہا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے کر مستقل اذیت سے بچا رہا ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو